رائے رکھتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن شپ پہ، ڈاکٹر ہیں اور بہت دفعہ میرے چینل پہ آ چکے ہیں. ان سے بات کریں گے. جب سے یہ 4 دن گزرے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ، بارڈر کے اوپر جو ہے فائرنگ سنائے گی، میزائل آئے، ڈرون آئے، بم بھی لوگ کہتے ہیں آئے، اور بہت کچھ آیا یہاں وہاں سے. لیکن ایک مدعا جس کو ڈسکس ٹرین لانچ ہونے والی ہے انڈیا میں 26 جنوری کو، اس کا ٹیسٹ کیا جائے گا. لگتا ہے یہ پری پلانڈ تھا. دیکھیں، فالس فلیگ آپریشن کی اگر نام لیا جائے، اڑی تھا، پہلگام تھا، اس سے اور بھی میں 2 جگہوں کے نام بھول گیا ہوں. یہ سارے فالس فلیگ. یہ تو ابھی ہو گیا، ہفتہ نہیں ہوا. انہوں نے ابھی تک اڑی کا جو ہے انہوں نے باقاعدہ ان پہ مووی بنائی ہے، لیکن ابھی تک ثبوت پیش نہیں کیے. ثبوت یہ نہیں ہوتے کہ آپ کا ارنب گوسوامی یا جو ہے اسد الدین اویسی جا کے ٹی وی پہ بول دے کہ پاکستان اس میں ملوث ہے نا. آپ یہ 2025 ہے، جنگ کی جو ہے آج کل ثبوت پیش کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جو آپ پیش نہ کر سکے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان تو ان کو ہر فورم پہ کہتا ہے، اس کے باوجود کہ انڈیا کی ڈپلومیٹک انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے وہ شواہد شو نہیں کیے یا ثبوت پیش نہیں کیے کہ اس میں پاکستان ملوث ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اپنی اور ہم لوگ انڈیا سے کمپیریزن کرتے ہیں تو کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں انڈیا کے ساتھ. ہمارے پاکستان کو یہ بھی پتا تھا کہ ادھر ٹارگٹ ہو رہی ہے، وہ جا کے خالی بھی ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. مطلب مسجد کو ٹارگٹ کرنا، مدرسے کو ٹارگٹ کرنا، جو کہ آلریڈی خالی تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسٹرکچر ہے وہ بہت چھوٹا ہے، انڈیا بہت بڑا ہے، ان کی اکانومی ہم سے بہت آگے ہے، ان کا آئی ٹی اسٹرکچر بہت بڑا ہے، تو پہلی بات تو کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. کرنا شاید ہم بھول گئے تھے. آج انڈیا میں وہ چیز ڈسکس کی جا رہی ہے کہ ہمیں سیز فائر نہیں کرنا ہے، اور ہم جو ہے اسی جنگ میں کشمیر واپس لیں گے، کیونکہ وہ کشمیر ہمارا ہے. یہ وہی کشمیر ہے جس کو لے کے آج 78 سال ہو گئے. نہ پاکستان ہٹتا ہے نہ انڈیا ہٹتا ہے. پاکستان کہتا ہے میرا ہے تو انڈیا کہتا ہے میرا ہے. اب انڈیا کہتا ہے جی وقت آ گیا وہ کہ اب ہم کشمیر لیں گے. تو یہ جو سیز فائر ہوئے، آپ کو نہیں لگتا صرف بریکنگ نیوز ہے؟ انڈیا کے تو پلان اے بی سی بھی نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان بھی بول رہا ہے کہ وی آر ریڈی، وی آر ایوری ویئر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی گفتگو کا آغاز عظیم لیڈر بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے کال سے کروں گا. انہوں نے کہا تھا کہ جب انسان کی سوچ، فہم اور یہ ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہے نا، تب جنگ ہوتی ہے. تو یہ ایک شرم کا مقام ہے ہمارے اور ان کے دانشوروں کا اور ان کے لیڈرز کا اور ہمارے لیڈرز کا کہ جنگ ہو گئی ہے، کیونکہ یہ انسانی سوچ اور عقل کی فیلئر ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے پاکستان کا گلہ جو ہے، ہمارا گلہ مودی سے نہیں ہے. ان کی جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ ششی تھرور ہو گیا، اس کے علاوہ برکا دت ہو گئی، اس کے علاوہ دھروو راٹھی ہو گیا، ماں سوائے ایک ارون دتی رائے جو ہے اس کی ایک اچھی سی پوسٹ آئی ہوئی تھی. اس کے علاوہ باقی کسی کا کوئی پوسٹ نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب انڈیا کا سیکولر اور لبرل طبقہ بھی اس دفعہ جو ہے نا وہ جنگ چاہتا تھا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ اب جو دفاعی تجزیہ نگار ہے، اور وہ CNN BBC کی میں بات کروں، کیونکہ نہ میں پاکستان کے میڈیا پہ ٹرسٹ کرتا ہوں نہ انڈیا کے میڈیا پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم پاکستان کا $3 بلین نقصان ہوا ہے، اور انڈیا کا $7 to 8 بلین نقصان ہوا ہے. یہ بہت بڑی لاس ہے پاکستان جیسے اکانومی کے لیے، انڈیا کی جیسے اکانومی کے لیے بھی ہے. اب ہم آتے ہیں ان کے S-400 پہ. اچھا، S-400 جو ہے چائنا کے رشیا کے ساتھ بڑا ایک ڈیل ہوا تھا جو انڈیا میں بہت سیلیبریٹ ہوا تھا. وہ $5.41 بلین کا ہوا تھا، جس میں 6 سیٹ آئے تھے، اور 3 سیٹ کی ڈیلیوری جو ہے نا وہ 2026 میں ہونے والی ہے. اچھا چلو ہم میڈیا کی بات کریں. اگر وہ واقعی تباہ ہو گیا ہے تو یہ انڈیا کی عوام کے ساتھ ظلم ہے. ٹھیک ہے. اب ہم امن کی باتیں کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں جنگ پہ. آج مثال کے طور پہ مودی نے بیان دیا ہے کہ وہ گولی چلائیں گے تو ہم گولہ پھینک دیں گے. مثال کے طور پہ اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ رافیل بھیج دو، ہم G10 بھیجیں گے، یا آپ جو ہے برہموس بھیجو، ہم جو ہے الفتح بھیجیں گے. ان چیزوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نقصان سب نے دیکھ لیا. میں نے آپ کو بتایا 8 ارب کا اور 2 ارب کا نقصان، ایک بہت بڑا نقصان ہے یہ. اس کے لیے عوام کا ٹیکس کے پیسے بجائے اکانومی میں سپینڈ ہونے کے واروں پہ ضائع ہو رہا ہے. آپ یقین کریں جس دن جنگ ہو رہی تھی اسی دن IMF کا لون آ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وار کے لیے آپ لون کا پیسہ یوز کر رہے ہو، تو زیادتی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا کال ہے کہ جب انسانی سوچ، فہم، عقل فیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جنگ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جو نالج آپ رکھتے ہیں، آپ نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پہلگام اٹیک کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور ہمارے پاکستان سیلیبریٹیز نے بھی کنڈیم کیا کہ بھائی انسانی جان کا اس طرح دہشت گردی میں چلے جانا نہایت ہی افسوس کا مقام ہے، اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں.
पहलगाम का एग्रेशन इंडिया ने पाकिस्तान पे इस तरह निकाला कि हमने जो मिसाइल दागे 9 सिटीज़ पे, हमने तो दहशतगर्दी ठिकानों को हमला किया। ठीक है, हमने दहशतगर्दी ठिकानों को हमला किया होगा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो फिर ये दहशतगर्दी ठिकानों पे हमले थे या फिर पाक आर्मी पे आप बॉर्डर पे हमले कर रहे हो, आप ड्रोन भेज रहे हो, आप जो है पायलट्स भेज रहे हो, आप राफेल भेज रहे हो, तो ये क्या ये जंग है, ये कन्फ्यूजन है, ये उनका क्या नैरेटिव है? अब तक समझ ही नहीं दुनिया को आ रहा। दुनिया इसको कहीं पे भी टेररिज्म नहीं आ रहा, दुनिया कह रही है इंडिया पाकिस्तान वॉर। अच्छा, ये आपकी प्लेटफॉर्म पे ये बात मैं कई मरतबा कर चुका हूँ, ये दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि अमेरिका इंडिया जैसे मुल्क में, जैसे हमारे मुल्क में इमरान खान को सेलिब्रेट किया जाता है, फैशनेबल है, स्मार्ट है, फलाना ढिमकाना, इसी तरह इंडिया में भी है और इसी तरह अमेरिका जैसे मुल्क में भी है। अपने अवाम को जज्बाती बनाना और उनके जो जिसे कहते हैं चुनाव इलेक्शन वो नज़दीक आना या थोड़े दूर हो के मतलब है कि उनको समझ आ रही होती है कि कब आने वाली है, ये चीज़ें करना, ये एक मामूल बन चुका है। ठीक हो गया। अब उन्होंने ये चीज़ें भेज दी, मुझे बताए कि अब उन्होंने कहा कि हमने 24 टारगेट पे हमला किया, इससे वाकई दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी, इससे वाकई ख़त्म हो जाएगी। ये जो है कोई सेंस ही नहीं बनता कि मिसाल के तौर पे अच्छा एजुकेशन पे, साइंस टेक्नोलॉजी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टूरिज्म पे आप इन चीज़ों पे खर्च करेंगे, ठीक है, तब जो है वो जाके ये सोच ख़त्म होगी। आप जो दूर दराज के इलाके हैं उनके लोग हैं वो आप सिटीज़ में लेके आए, उनको एजुकेट करें, उनका सोच ख़त्म करें। अब मुझे बताए इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी जब लोगों के पास जीने के लिए और उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो दोनों अतराफ से लोग जो है फिर वो लड़ेंगे भी और मरेंगे भी। ठीक है, गुर्बत दहशतगर्दी को जन्म देती है। एग्जैक्टली ये चीज़ है। और इंडिया जो है इस वॉर में जो है मेरे ख्याल में इसका एक नुकसान भी हो गया है, अपना भी हो गया और मोदी का अपना रेपुटेशन भी खराब हो गया है। अभी ईगो पे आ गई है ना बात। इस वक्त उन्होंने बोला है कि गोली या गोला अब अभी ये तो वो जंग खत्म, वॉर कंट्रीज के को डिफेंड करने के लिए नहीं हो रही, वॉर अब ईगो को डिफेंड करने के लिए हो रही है। ईगो के लिए वो तो जो है जंग खत्म, जो लड़ाई खत्म होने के बाद मुक्के वाली बात है ना कि अब तो जंग खत्म हो गई है। अब वो इस स्टेज पे, हाँ वो इस स्टेज पे अगर ये वो बात कर रहे हैं तो ये फजूल है। इंडिया की आवाम जो है इनके साथ ज्यादती है, मोदी ना हो कोई और होगा, कोई और होगा। असल में दोनों तरफ की जो आवाम है उनको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि हम अपने मतलब है कि लीडर से या लीडरशिप से कम ऐसे मुतालबे ना करें जिसकी बुनियाद जो है आप लोन लेके, पैसे लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स के पैसे लगा के उस पर जंग हो। ठीक है, अब इंडिया जो है 5.4 ट्रिलियन डॉलर का बिलियन डॉलर का इस 400 मजीद 3 सेट उनके आ रहे हैं। तो ये जो है एक दफ़ा फिर खित्ते में जो है पावर का अनबैलेंस होगा। पाकिस्तान जो है फिर जाहिर है या तो तुर्की से या चाइना से वो इस 400 यही बात मैं कह रही थी, जब इंडिया की मिलिट्री पावर बढ़ने लग जाती है तो मिलिट्री पावर को बैलेंस करने के लिए चाइना हो या टर्की हो तो वो हमें वो चीज़ें सप्लाई करती है कि दोनों कंट्रीज के बीच जो है इक्विपमेंट का जो है या मिलिट्री का जो है वो बैलेंस रहे। अब बात फिर कश्मीर पे आ गया, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट भारत कश्मीर के लिए कुछ प्लान करेगा? क्योंकि देखिए ट्रस्ट ना वो हम पे करेंगे ना हम कर रहे हैं भाई, कि ये सीज फायर के बाद भी कल जो है फायरिंग होती रही है। तो अब ये नेक्स्ट अभी मुझे इंडिया से ही कमेंट्स आ रहे थे 12 जुलाई तक वेट करें, एक और सरप्राइज मिलने वाला। क्या सरप्राइज होगा? नहीं, सरप्राइज वगैरह कोई नहीं है। अब उनको पता लग गया होगा कि सरप्राइज किसने दिया और किस तरीके से दिया और कैसे पाकिस्तान ने रिप्लाई कर दिया, रेटिलिएट कर दिया। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने रेटिलिएट कर दिया वो बिल्कुल जो है लो लेवल की हमने एक उस पर चलाई है, आप कहते हैं स्ट्राइक हुई है या वॉर हेड हुई है। इसके अलावा ये तो अल-फतह है, इसके बाद अल-नसर है, अल-फतह 2 है, गौरी है, अब्दाली है, एक मतलब लंबा नाम है, फुल पैकेज है, लंबा नाम है। इसमें 2700 किलोमीटर जो है वो आप समझ लें कि अफ्रीका तक जा सकते हैं। वो तो छोड़े, वो बात की बातें हैं, लेकिन हमने लो लेवल पे स्टार्ट किया, उन्होंने फुल स्केल पे वॉर स्टार्ट की। राफेल जैसे मतलब है कि ब्रह्मोस दागे हैं, पाकिस्तान की एयरबेस को नुकसान भी पहुंचा जी होगा। और इस तरह तकरीबन दोनों अतराफ से कोई 500 के करीब ड्रोन जो है वो 10-10 12-12 घंटे जो है वो फिजा में घूमते रहे। तो ये नुकसान ही है। और कश्मीर का इशू ये ट्रंप से ताकतवर लोग गुजरे हैं, हेनरी किसिंजर हो गया, इसके अलावा जो है ये रोनाल्ड रेगन रहा, क्लिंटन, बुश सीनियर, बुश जूनियर, इन सब ने कोशिश की है। लेकिन ट्रंप ये है
کہ ہو سکتا ہے وہ بھی ایک طرح سے ایک دنیا میں امیج شو کرنا چاہتا ہوں کہ میں امن والا انسان ہوں, لیکن اس سے کچھ ہوگا. میں دونوں کے ساتھ ٹریڈ کروں گا. دیکھیں امریکہ ٹریڈ کے معاملے میں پاکستان کو اگنور کرتا ہے اور انڈیا کو سپیریئر رکھتا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں دونوں کے ساتھ جو ہے ٹریڈ. انڈیا اس دفعہ کسی کی بھی نہیں ماننے والا تھا, اور انہوں نے ٹرمپ کا جو ہے, ویسے ہم ٹرمپ کو جو ہے آپس میں نجی محفلوں میں حاجی صاحب کہتے ہیں نا, کیونکہ اس کی بات بڑی مانی جاتی ہے. اچھا, حاجی صاحب نے کیا کیا کہ انڈیا نے ان کی بات مانی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ F-35 وہ مانگ رہے, یعنی جو ہے نیکسٹ جنریشن جو F-16 سے ہے, وہ ان کے لیے جو ہے اب تھوڑی سی اس کی رال ٹپک رہی ہے, بلکہ 5th جنریشن میں ہے. تو وہ F-35 کے لیے شاید وہ ڈیل کی بات ہو رہا, ورنہ وہ اس دفعہ اتنے اگریسو تھے کہ وہ کسی کی بات نہیں مان رہے تھے. اتنا ایگریشن, یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلے سے بھرے ہوئے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا, کوئی بہانہ ڈھونڈ. دیکھیں پہلگام کی سیکیورٹی کی بات کریں بھائی, اتنی ٹائٹ سیکیورٹی, اتنی وہاں پر کہتے کوئی عام کشمیری بھی وہاں پر خود کو چیکنگ کے بغیر نہیں جا سکتا. تو یہ 4 لوگ تھے, 5 لوگ کہاں سے آئے, اور یہ ابھی تک پکڑے کیوں نہیں گئے؟ کہتے 2 پکڑے گئے ہیں, 3 پکڑے گئے ہیں. پھر اس سب کا لنک پاکستان سے جوڑ دینا. آپ کو